علیہ السلام نے فرمایا کہ فیہا لیلۃن، کہ اس میں ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب حضور علیہ السلام ایک لحاظ سے رمضان شریف کی عظمت بیان کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، تمہیں زندگی میں پھر مل گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، اس کی برکت کا اندازہ لگاؤ کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے، فیہ لیلۃ، یعنی اس میں تفضیل کا صیغہ آتا ہے کسی کے مقابلے میں فضیلت کے لیے، کہ اس میں 1000 مہینوں سے عبادت زیادہ تمہیں ملے گی اگر ایک رات میں تم عبادت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرما دیا، حالانکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا، فرض کر دیا روزہ، کہ اس مہینے کے اندر روزہ فرض ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کی تفصیل بتائی۔ تو روزہ کس چیز کا نام ہے؟ پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ کہتے کس کو ہے۔ روزہ نام ہے شریعت مطہرہ میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات سے رکنے کا نام۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے جو تعریف کی ہے یہ کتابوں میں نہیں ہے، کتب میں جو تعریف لکھی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ کتب میں یہ لکھی ہوئی ہے، 3 چیزوں کا تذکرہ ہے کتابوں میں، کہ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نیت کے ساتھ، روزے کی نیت بھی ہو، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ کھائے پیے بھی نہیں اور جماع بھی نہ کرے، اس کا نام ہے روزہ۔ لیکن میں نے جان بوجھ کر آپ کے سامنے یہ تعریف کی ہے کہ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور شہوات سے رکنے کا نام ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلاۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں زندگی کے اندر رمضان شریف کا مہینہ ایک مرتبہ پھر میسر آ رہا ہے۔ اس مہینے کی عظمت کے لحاظ سے میں آج آپ کے سامنے مسائل رمضان کوشش کروں گا کہ بیان کروں، لیکن عظمت کے لحاظ سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ممبر پر تشریف فرما ہونے لگے تو آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا ادنو منی، میرے قریب قریب ہو جاؤ۔ جب صحابہ اکرام قریب قریب ہوئے تو حضور علیہ السلام اب سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں پہلی ممبر کی، تو آپ نے آمین فرمایا، دوسری پہ قدم رکھا پھر آمین فرمایا، تیسری پہ قدم رکھا پھر آمین فرمایا، اونچی آواز میں۔ یہ اونچی آواز میں اس لیے کہا نا کہ میرے یار مجھ سے پوچھیں کہ آمین کہنے کی وجہ کیا ہے تو میں انہیں تبلیغ کروں گا۔ تو یہی ہوا
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے انہیں فرمایا کہ میں جبریل دعا مانگ رہے تھے اور میں اس دعا پر آمین کہہ رہا تھا، میں اس پر تائید کر رہا تھا۔ 3 دعائیں مانگی جبرائیل امین نے اور 3 مرتبہ میں نے آمین کہی۔ اب پہلی دعا جو ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، جو بندہ اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے وہ ذلیل ہو۔ کیونکہ عظمت والدین کی تو آج گفتگو کرنی نہیں ہے، اس لیے میں اس دعا پر بھی تفصیلاً گفتگو نہیں کرتا۔ دوسری دعا یہ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ، جو بندہ میرا نام نامی اس میں گرامی سنے اور مجھ پر درود شریف پڑھ کر جنت نہ حاصل کر سکے وہ بھی ذلیل ہو۔ اس پر بھی آج گفتگو نہیں ہے۔ تیسری دعا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے دعا مانگی کہ یا اللہ، جو تیرے محبوب کا امتی زندگی کے اندر رمضان شریف کا مہینہ پا لے اور اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کرا سکے تو وہ بھی ذلیل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا میں نے آمین کہی۔ اب اس تیسری دعا کے لحاظ سے آپ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دعا جبریل امین مانگ رہے ہیں اور تائید اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، تو پھر یہ کتنی عظمت ہوگی اس مہینے کی کہ جس کے اندر بخشش کے اللہ تبارک و تعالیٰ سامان مقرر کر دیتے ہیں، اسباب مقرر کر دیتے ہیں۔ تو اگر زندگی کے اندر یہ مہینہ مل جائے اور پھر بھی بندہ اپنی بخشش نہ کرا سکے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اب بخشش نہ کرانا کس وجہ سے ہوگا کہ اس مہینے کو شریعت کے مطابق استعمال نہ کرنا یا شریعت کے مطابق اس پہ عمل نہ کرنا، اس کی تعظیم و تکریم نہ کرنا جیسے اس کی تعظیم و تکریم ہے، اس کی برکت کو نہ پہچاننا، اس کی برکت کو نہ حاصل کرنا، اس کی عظمت کو نہ پہچاننا، اس کی عظمتوں کو نہ حاصل کرنا، یہ ہے ذلیل و خوار ہونے کی وجہ۔ تو یہ ماہ مقدسہ رمضان شریف کا ہمارے لیے دونوں پہلو رکھتا ہے۔ اگر ہم نے اس ماہ مقدسہ کو اس کی عظمت کے مطابق گزارا تو ہماری بخشش یقینی حدیث کے مطابق، لیکن اگر ہم نے اس کو بھی اسی طرح گزار دیا جس طرح اور مہینے ہم گزارتے ہیں تو پھر ہماری طرح کوئی بدبخت اور نہیں ہوگا۔ اب میں وہ لفظ تو استعمال نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، لیکن حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے تو یوں ارشاد فرمایا، جبریل نے دعا کی کہ جو اس مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے تو وہ خسارے میں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ زندگی کے اندر یہ مہینہ ایک مرتبہ پھر ملنے والا ہے نا، اس کو گزارنا کیسے ہے؟ اس کو گزارنے کا طریقہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، خود صحابہ اکرام کو اس کی تبلیغ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے خود طریقہ بتایا صحابہ اکرام کو، اور صحابہ کے وسیلے سے ہم تک وہ طریقہ پہنچا۔ تو اس میں سے کچھ چیزیں جو اس پرفتن دور میں ہم اپنی جہالت، نادانی یا نفسانی خواہشات کی وجہ سے اس ماہ مقدسہ میں جو کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنی بخشش کا سامان اس کو نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت میں آنے سے ہم دور جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے ماحول کے لحاظ سے چند چیزیں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو شروع کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے شعبان المعظم کے آخری دن، مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اپنے صحابہ کو ایک خطبہ دیا، انہیں واعظ کیا، انہیں درس دیا، انہیں حکم ارشاد فرمایا، انہیں طریقہ بتایا رمضان شریف کا گزارنے کا۔ تو خوش قسمتی سے آج جمعۃ المبارک ہے اور ہو سکتا ہے یہ بھی شعبان شریف کا آخری دن ہو، تو حضور علیہ السلام کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو میں بھی اسی حدیث کے ابتدائی چند حصے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں جتنا میرے پاس وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے صحابہ اکرام کو جمع کیا
لیکن آپ نے جب خطاب کیا تو صرف صحابہ کو نہیں مخاطب کیا، سامنے آپ کے صحابہ کرام تھے، لیکن آپ نے خطاب کیا، فرمایا الا ایھا الناس، یعنی آپ نے قیامت تک کے ہر امتی کو خطاب کیا۔ صحابہ تو وسیلہ بن رہے تھے نا، سبب بن رہے تھے، خطاب تو ہر امتی کو تھا۔ میں اور آپ موقع پہ موجود نہیں تھے، لیکن خطاب ہمیں بھی تھا، کیونکہ الناس فرمایا اے لوگو قد اذلکم شہر عظیم، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تم پر عظمت والا مہینہ آ چکا ہے، یا آ رہا ہے، آ گیا ہے۔ اذلہ ماضی ہے، اس پر قد آ گیا تو یہ ماضی قریب پہ دلالت کرتا ہے۔ قد اذلکم شہر عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا میرے یارو تم پر عظمت والا مہینہ آ گیا ہے، تمہیں عظمت والا مہینہ مل گیا ہے زندگی کے اندر۔ شہر مبارکن، دو چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، عظمت والا بھی ہے اور برکت والا بھی ہے، کیونکہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں شہر عظیم و شہر مبارکن، عظمت والا مہینہ بھی ہے اور برکت والا مہینہ بھی ہے۔ اب یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان شریف کی عظمت اور برکت بیان کی نا، حدیث کے اتنے حصے میں تو آپ نے صحابہ کو اور پوری امت کو خطاب کیا، تو فرمایا یہ رمضان شریف کا مہینہ برکت والا بھی ہے، رمضان شریف کا مہینہ عظمت والا بھی ہے۔ اب اس سے آگے جو اس درس کا حصہ آ رہا ہے نا، یہ بہت لمبی حدیث ہے، اس میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عظمت اور اس کی برکت لینے کا جو طریقہ بتایا، تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ کیا بتایا، لیکن وہ پھر بھی اس کی عظمت ہی بیان ہو رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فیہا لیلۃ، کہ اس میں ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک لحاظ سے رمضان شریف کی عظمت بیان کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے، تمہیں زندگی میں پھر مل گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی عظمت کا اندازہ لگاؤ، اس کی برکت کا اندازہ لگاؤ کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے، فیہ لیلۃ، ایک رات ہے اس کے اندر، خیر من الف شہر، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہا کہ اس رات تم عبادت کرو گے تو 1000 مہینوں کے برابر عبادت ہو جائے گی۔ 1000 مہینے کہا گیا ہے الف شہر، لیکن ساتھ ہی خیر کہا گیا ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 87 سال بنتے ہیں، اتنی ہماری عمریں نہیں ہیں، لیکن اس مہینے کی عظمت کا اندازہ لگائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی امت ہونے کی حیثیت سے اللہ کی رحمت کے کتنے اسباب ہیں کہ ایک رات اس مہینے کے اندر ایسی ہے کہ جس کے اندر اگر ہم عبادت کر لیں، وہ عبادت میں گزار دیں، تو 87 سال کی ہی نہیں بلکہ خیر کہا گیا۔ یعنی اس میں تفضیل کا صیغہ آتا ہے کسی کے مقابلے میں فضیلت کے لیے، کہ اس میں 1000 مہینوں سے عبادت زیادہ تمہیں ملے گی اگر ایک رات میں تم عبادت کر لو۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت ہوگی، زیادہ عبادت کی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی عظمت بیان کی نا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا جعل اللہ فریدۃ صیامہا، اب اس کی عظمت تمہیں کیسے ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر تم پر روزہ فرض کر دیا ہے۔ جعل اللہ فریدۃ صیامہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے اس مہینے کے دنوں میں تم پر روزہ فرض کر دیا ہے۔ پہلے روزے کی تعریف سن لینا، پھر اس کے بعد میں اس پر گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ اس مہینے کی عظمت اگر حاصل کرنی ہے، اس مہینے سے ہم نے اگر اپنی بخشش کرانی ہے، تو ظاہر ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل بتایا اسی پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرما دیا، حالانکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا، فرض کر دیا روزہ، کہ اس مہینے کے اندر روزہ فرض ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بتائی۔ تو روزہ کس چیز کا نام ہے؟ پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ روزہ کہتے کس کو ہیں۔ روزہ نام ہے شریعت مطہرہ میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات سے رکنے کا نام۔
اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے جو تعریف کی ہے یہ کتابوں میں نہیں ہے، کتب میں جو تعریف لکھی ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ کتب میں یہ لکھی ہوئی ہے، 3 چیزوں کا تذکرہ ہے کتابوں میں کہ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نیت کے ساتھ، روزے کی نیت بھی ہو اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ کھائے پیے بھی نہیں اور جماع بھی نہ کرے، اس کا نام ہے روزہ۔ لیکن میں نے جان بوجھ کر آپ کے سامنے یہ تعریف کی ہے کہ روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور شہوات سے رکنے کا نام ہے۔ صرف شہوت جماع ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنا بھی شہوت ہے، لڑائی کرنا بھی شہوت ہے، دھوکہ دینا بھی شہوت ہے، ناپ تول میں کمی کرنا بھی شہوت ہے، وعدہ خلافی کرنا بھی شہوات میں سے ہے۔ تو یہ ساری لذتوں میں سے ہے، شیطان کے پیچھے چلنا ہے۔ تو یہ تعریف میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ شریعت کے مطابق ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے میرے امتی ہیں، مومن ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن انہیں روزہ رکھنے میں سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا، کہ وہ بھوکے بھی رہ جاتے ہیں، پیاسے بھی رہ جاتے ہیں، انہیں اجر نہیں ملتا اس روزے کا۔ حالانکہ تعریف کے مطابق تو یہ سارا کچھ ہو گیا کہ بندہ بھوکا بھی رہ رہا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، پیاسا بھی رہ رہا ہے اور جماعت سے بھی رکا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے کم من صائم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب روزے کی تعریف پہ وہ پورا اتر رہے ہیں تو پھر انہیں روزے کا اجر کیوں نہیں مل رہا؟ پھر انہیں صرف بھوک اور پیاس ہی کیوں نہ مل رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا روزہ صرف اسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ روزے دار روزہ رکھ کر لڑائی کرتا ہے، گال دیتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، تو اس کے روزے کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ تعریف کر دی شہوات، اور پھر میں نے اس کی تفسیر بھی آپ کو بتا دی کہ روزہ رکھ کر ویسے بھی یہ کام برے ہیں، ان سے بندے کو توبہ کرنی چاہیے، جان چھڑانی چاہیے، لیکن رمضان شریف میں جب روزے کی حالت میں ہو نا تو پھر اسی لیے کہا گیا، حدیث کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ حالت روزے میں ہو، اس سے آ کر کوئی لڑائی کرے نا تو وہ اسے جواب میں کہے انی صائم، میں روزے دار ہوں، وہ اسے گال نکالے یا اسے گال نہ نکالے بدلے میں، بلکہ اتنا کہے انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے میں ہوں، میں نے اپنا روزہ مکمل کرنا ہے۔ تو ہم اس لیے میں نے ابتداءً کہا تھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کی دعا پر یہ بات کہی تھی کہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ جو زندگی کے اندر مومن بندہ پا لے اور اس مہینے میں اپنی شفاعت نہ کرا سکے، بخشش نہ کرا سکے، تو وہ تو ذلیل ہو۔ تو یہی وجہ تھی کہ میں نے کہا تھا پہلے بھی، اگرچہ برا لگے سب کو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج رمضان شریف کے مہینے میں بھی ہم اپنے لیے بخشش کے اسباب نہیں بنا سکتے۔ کہ رمضان آتا ہے تو سارا دن چلے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم باقی کام چھوڑ دیتے ہیں؟ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، دغا بازی نہیں کرتے، گالیاں نہیں نکالتے؟ کون سا ایسا عمل ہے جو روزے کی حالت میں ہم نہیں کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں۔ آپ نے دونوں پہلو ہمارے سامنے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر تم روزہ رکھو اور روزہ رکھ کر اپنی شفاعت کرا لو، اپنی بخشش کرا لو، جو نہ کرا سکے وہ بدبخت ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا۔ تو اس میں کیسے بخشش ہوگی کہ ہم نے روزہ شریعت مطہرہ کے مطابق رکھنا ہے، صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام روزہ نہیں ہے، ہر برائی سے ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور یہی ہمارے لیے بقیہ زندگی میں ہمارے لیے ایک طریقہ بن جائے گا کہ جب ایک مہینہ ہم اچھائیوں کے ساتھ گزاریں گے نا، 10 دن تک کوئی سگریٹ پیے تو کہتا ہے میری عادت بن گئی، اب چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ تو ایک مہینہ جب ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، ان تمام شہوات سے بچیں گے تو یقیناً عادت بن جائے گی، پھر ہماری بہتری ہو جائے گی، گناہوں کی بخشش بھی ہو جائے گی،
آئندہ زندگی میں بھی برکت آ جائے گی۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس حالت میں ایسی سچویشن میں روزہ رکھنے کی عظمت بیان کی نا، تو فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے، غفر له ثواب کی نیت کے ساتھ، احتسابا بھی آ گیا ہے، ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تب بخشتے ہیں جب روزہ روزے کی حیثیت سے رکھے بندہ۔ پھر روزے کی عظمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی بیان کی نا، ایک حدیث میں اور آتا ہے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب ارشاد فرمایا تو وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا، تو روزہ ایسی عبادت ہے، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ مثال ذرا ذہن میں رکھ لیں، روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں دکھلاوا نہیں ہے، باقی جتنی عبادات ہیں ان کے اندر دکھلاوا ہے، اور اللہ معاف کرے ہم تو آج ہر عبادت کرتے ہی دکھلاوے کے لیے، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے لوگ فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ موبائل کیمرہ استعمال کرنا ہی حرام ہے وہاں پہ بھی ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو باقی تو ہماری حالات اسی طریقے سے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اسے پیاس لگی ہوئی ہے، کمرے میں اکیلا ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن نہیں پیتا، کس کے خوف سے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے۔ اس لیے جب اس عبادت میں ریاکاری نہیں ہے نا، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، حالانکہ ساری عبادات اللہ کے لیے ہیں، لیکن اس کی جزا ہی میں دوں گا، باقی عبادات کی بھی جزا اللہ ہی دیتا ہے۔ اس کو خصوصی طور پر کیوں بیان کیا گیا؟ کہ باقیوں کے اندر یہ ریاکاری کا عنصر پایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے بندے کی عبادت اس کے منہ پہ دے ماری جائے، لیکن روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یقیناً جزا اس کی تمہیں ملے گی۔ پھر اسی حدیث کو ایک اور قرات کے ساتھ پڑھا گیا، وہ یہ کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا معنی یہ ہے کہ باقی عبادات میں تمہیں ثواب ملے گا، جنت مل جائے گی، جنت کی نعمتیں مل جائیں گی، رب کی رحمت کا حصول ہو جائے گا، لیکن روزے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، چونکہ اس کے اندر ریاکاری نہیں ہے، لہذا روزے دار کو صرف جنت ہی نہیں ملے گی، صرف جنت کی نعمتیں ہی نہیں ملیں گی، بلکہ میں اللہ خود اس کی جزا بن جاؤں گا اس کے، یعنی رب کی رضا مل جائے گی، رب کا دیدار ہوگا روزے کی وجہ سے۔ تو اتنی عظمت اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر مشکلات زیادہ ہیں، اور شریعت کا قاعدہ ہے، دین اسلام میں قاعدہ ہے کہ جتنی آپ کو مشکل پیش آئے شریعت پہ عمل کرتے ہوئے اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ اب میں اس حدیث کے دو چاند پہلو اور بھی بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت گزر چکا ہے، اس لیے اب میں اسی مشقت کے لحاظ سے ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ دیکھیں رمضان شریف کے مہینے میں مشقت بڑھتی ہے نا، کیسے بڑھتی ہے کہ دن میں روزہ ہوتا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خطبہ دیتے ہوئے، میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث کا ٹکڑا پڑھا ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزے فرض کر دیے۔ جب وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نا، تو ابھی خطاب ختم تو نہیں کیا، آپ نے دن کا تذکرہ کیا کہ دن کے اندر رمضان شریف میں اللہ نے کیا فرض کیا ہے، تو ساتھ ہی رات کا تذکرہ بھی کر دیا۔ رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ قِيَامًا تَطَوُّعُ، ویسے بھی رات کو آپ قیام کرتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں ہر روز فرض ہے، عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے ہر روز فرض ہے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تطوع، نفل اور سنت دونوں پر استعمال ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رمضان شریف میں صرف مغرب اور عشاء کی نماز ہی نہیں رکھی، بلکہ نماز تراویح بھی سنت قرار دے دی ہے۔ اب شریعت کا قاعدہ یہی ہے کہ جتنی مشقت بڑھے گی اتنا زیادہ اجر ہوگا۔ مثلا حدیث میں آتا ہے جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرے نا، الف لام میم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے، تو جو بندہ یہ پڑھے الف لام میم، اسے 30 نیکیاں مل جائیں گی۔
ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی مل جائے گی، لیکن یہ اس کے لیے حکم ہے کہ جو پڑھتے ہوئے چلتے پھرتے پڑھ لے، کام کاج کرتے ہوئے پڑھ لے، بغیر وضو کے پڑھ لے، قرآن کو چھوئے نہیں۔ قرآن کو پکڑنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ زبانی قرآن مجید بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ زبانی پڑھیں گے تو اتنی مشقت نہیں ہوگی نا، تو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گے۔ اب تھوڑی مشقت بڑھا لیں، اگر آپ باوضو ہو کر قرآن مجید ہاتھ میں لے کر باادب طریقے سے بیٹھ کر اسی الف لام میم کو پڑھیں تو اب حدیث کے اندر آتا ہے پھر آپ کو الف لام میم کی 30 نہیں بلکہ 75، ایک حرف کی 10 نہیں 25 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ مشقت بڑھی تو رب نے اجر بھی بڑھا دیا۔ اسی طریقے سے آپ اگر اسی قرآن مجید کو نماز کے اندر کھڑے ہو کر تلاوت کریں، یہی الف لام میم تلاوت کرے امام اور مقتدی سنیں، اب مشقت بڑھ گئی، کیونکہ اب تو دونوں پاؤں پہ وزن بھی برابر رکھنا ہے، باوضو بھی ہونا ہے، قبلہ رو بھی ہونا ہے، دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ سکتے، کسی سے کلام بھی نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھوں کو بھی حرکت نہیں دے سکتے۔ تو اس حالت میں جب آپ قرآن مجید کے یہ روح پڑھیں گے نا، تو پہلے 10 تھی ایک کے بدلے میں، پھر 25 ہوئیں، اب مشقت بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں عطا کریں گے۔ بیان ہی رمضان شریف میں اس کی عظمت اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بیان کی نا کہ رمضان شریف میں جب نماز تراویح پڑھو گے اور نماز تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، سنو گے تو پھر اس کی عظمت تو بڑھے گی نا۔ اب اگلا جھگڑا ہمارا شروع ہو گیا کہ 2 پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، 6 پڑھنی ہے، 8 پڑھنی ہے، 20 پڑھنی ہے۔ تو اصل تو میں نے کتاب منگوائی تھی، چلے میں اتنا تو آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ ہے جامع ترمذی سیاہ ستہ کی 3 درجے کی کتاب۔ اس کے اندر نماز تراویح کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اب وقت نہیں ہے چونکہ 1 منٹ رہ گیا کہ میں اس کو پڑھ کر آپ کو سناؤں، اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ جھگڑے آج ہمارے ہوئے ہیں کہ 8 پڑھنی ہے، 8 تو کسی کا قول ہے ہی نہیں نماز تراویح کے بارے میں۔ نماز تراویح کے بارے میں 8 کہیں کسی جگہ پہ حدیث میں نماز تراویح کے بارے میں، ہاں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے شیطانی راستے پہ چلانے کے لیے، لوگوں کو رمضان کی عظمت حاصل کرنے سے بچانے کے لیے، برکت حاصل کرنے سے بچانے کے لیے۔ اصل میں جہاں پہ حدیث آتا ہے نا، حدیث کے اندر باب باندھے جاتے ہیں، باب ما جاء فی قیام اللیل، رات کے قیام کے بارے میں۔ وہاں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف ہو یا غیر رمضان شریف ہو، آپ 13 رکعت 11 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ 9 بھی بعض جگہ پہ آیا ہے، تو وہاں 8 رکعت نماز تہجد کا تذکرہ ہے، اس میں رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہے۔ اب آج کل کے لوگ اسی حدیث کو لے کر 8 تراویح ثابت کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو غیر رمضان میں بھی ہے۔ یہ سودا بھی صحیح ہے، اگر جو اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو سارا سال 8 پڑھتا رہے۔ یہ اس جگہ پہ نماز تراویح کا تذکرہ ہے جہاں پہ باب ہوگا باب ما جاء فی قیام رمضان، رمضان شریف کا قیام علیحدہ باب ہے، اس میں نماز تراویح کا تذکرہ ہے۔ تو یہ کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جس کے اندر نماز تراویح کی جب بحث کی گئی، اس کے اندر حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نماز تراویح پڑھی گئی 2 دن تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے پڑھائی۔ تیسرے دن صحابہ اکٹھے ہوئے لیکن اللہ کے رسول نے نہیں پڑھائی، اس لیے اس ڈر کے ساتھ باہر نکل کر آپ نے صحابہ کو مخاطب بھی کر کے فرمایا، میں دیکھ رہا تھا کہ تم سارے جمع تھے، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہو جائے، اگر فرض ہو گئی تو میری امت پر مشقت ہو جائے گی۔ اب سنت ہے تو ہم نہیں پڑھتے ہیں، تو فرض ہوتی تو پھر کیا حال ہوتا۔ تو اس میں جب انہوں نے بحث کی تو وہ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کا قول ہے کہ تراویح نماز تراویح 38 رکعت ہے، 3 اس کے ساتھ وتر ملا لے تو 41 رکعت وہ پڑھا کرتے تھے۔ زیادہ کی طرف تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں نا۔ البتہ جو جمہور کا مذہب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر اور جس پر اجماع صحابہ بھی ہے، وہ 20 رکعت نماز تراویح ہے، 3 اس کے ساتھ وتر ملا لے تو 23 رکعت بن جاتی ہے۔ اور یہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ صحابہ پہلے پڑھا کرتے تھے، یہ معنی نہیں ہے کہ نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اکیلے اکیلے پڑھا کرتے تھے۔ 20 رکعت نماز تراویح صحابہ اکیلے اکیلے پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کا دور آیا تو آپ نے دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے،
رمضان شریف میں، ایک ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، سارے اکیلے اکیلے پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی رسول ہیں جو قرآن بہت اچھا پڑھا کرتے تھے، حافظ قرآن تھے، اللہ کے نبی ان سے تلاوت سنا کرتے تھے، انہیں فرمایا کہ ابی انہیں تم نماز تراویح پڑھو جماعت کے ساتھ، اور اس میں ایک مرتبہ قرآن مجید مہینے کے اندر سناؤ، یہ مستحب ہے۔ تو یوں ساتھ ہی جب اس طریقے سے قائم شروع کی نا، یہ قائم کیا نا جماعت کے ساتھ، تو ساتھ ہی فرما دیا نعمت البدعۃ ھذہ۔ فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا تو اب کیسے ہوگا، تو فرمایا یہ اچھی بدعت ہے، نعمت البدعۃ ھذہ، فرمایا یہ اچھی بدعت ہے، کیونکہ علیحدہ علیحدہ پڑھنے کے بجائے اکٹھے پڑھو گے، ایک امام کے پیچھے پڑھو گے، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی قرآن کی برکت حاصل کر لے گا، وہ بھی قرآن سن لے گا، اسے بھی قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ اچھا طریقہ ہے، یہی سلسلہ چلتا رہا۔ خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں یہی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے 20 رکعات، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وتر کی نماز خود پڑھایا کرتے تھے۔ وہی طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو اس رمضان شریف کے مہینے میں ان باسوں میں نہ پڑھیے، جتنی زیادہ مشقت کرو گے، میں تو کہتا ہوں 20 تو چلے اجماع ہو گیا نا، آپ 22 بھی پڑھ سکتے ہیں، 24 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نوافل ہے نا، قیامت والے دن جب فرضوں میں کمی ہو جائے گی، یہی نوافل ہمارے فرضوں کی جگہ رکھ کر ہمارے فرائض کو پورا کیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی تو حدیث ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں فرض اس میں رمضان شریف میں جو بندہ نفل پڑھتا ہے وہ فرضوں کی جگہ پہ آ جاتا ہے، وہ فرض کے قائم مقام ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اسی بات میں پڑے رہے کہ 2 پڑھ کے بھاگ جائیں گے تو قیامت والے دن اپنے فرائض کو کیسے پورا کریں گے؟ یہ تو سبب بنا ہے ہماری بخشش کے لیے، تو اس کو یوں ضائع نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف کی عظمتوں کو سمجھنے کی اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا کرے۔